حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد ایک انصاری صحابی داڑھی میں وضو کا تازہ پانی لگا ہوا اور الٹے ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا داخل ہوئے۔ اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی داخل ہونے والا ہے۔ دوسرے دن بھی وہی صحابی اور اسی حالت میں۔ تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی داخل ہوگا۔ پھر وہی صحابی، تینوں دن ایک آدمی۔ اس مجلس میں ایک صحابی بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن عمریہ صحابی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ ساری رات تہجد پڑھتے اور سارا سال روزہ رکھتے تھے اور 24 گھنٹے میں ایک دفعہ قرآن ختم کر لیتے تھے۔ ان کی شادی ہوئی اور شادی والی رات دلہن بیٹھی ہوئی ہے اور اسے چھوڑ کر عبادت شروع کر دی۔ بیوی بھی انتظار کرتی رہی۔ آخرکار تھک کر بیوی نے بھی مصلی اٹھایا اور حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ عبادت شروع کر دی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح جب حضرت عبداللہ کے والد نے ان سے پوچھا کہ رات کیسی گزری تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، ساری رات عبادت کر کے گزاری۔ تو انہوں نے کہا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، شادی والے دن بھی تو نے عبادت کی، بیوی کے حقوق کا خیال نہیں رکھا۔ حضرت عبداللہ کے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے اور ان سے جا کر اپنے بیٹے کی شکایت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو پابند کیا کہ تو 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرے گا، ایک دن روزہ رکھے گا اور ایک دن چھوڑے گا۔ ان کو خیال آیا کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے، میں نے جا کر دیکھنا ہے۔ تو وہ ان جنتی صحابی کے گھر چلے گئے اور ان کے والد سے ان کے گھر رہنے کی اجازت مانگی کہ دیکھوں کہ کیا کرتا ہے۔ تو جنتی صحابی جب سوئے تو صبح ہو کر جاگے تو یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ حیرت زدہ ہو گئے اور سوچا کہ منافق آدمی بھی تہجد نہیں چھوڑتے۔ 3 دن تک یہی کام ہوتا رہا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تو کچھ کام نہیں کرتے تو ان کو جنت کیسے ملے گی، لیکن پھر یہ بھی سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے 3 دن بعد تنگ آ کر ان صحابی سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ 3 دن آپ کی بشارت سنی کہ جنتی صحابی آ رہا ہے، آپ فرض نمازوں کے علاوہ کوئی عبادت بھی نہیں کرتے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ بیٹا، جو تم نے دیکھا یہی ہے میرے پاس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی غلط نہیں اور ان صحابی کا کوئی عمل بھی نظر نہیں آتا۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا۔ اب جب یہ صحابی اپنے گھر واپس جانے لگے تو اس جنتی صحابی نے کہا کہ بھتیجا ادھر آؤ، میں تم کو اپنے اندر کی بات بتاتا ہوں۔ جب وہ قریب آئے تو اس جنتی صحابی نے کہا کہ بیٹا، میرے اس دل میں کسی کے لیے کوئی حسد نہیں ہے، میں دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوتا ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام لیا۔